اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں شرک کرے۔ اس لیے حکم ہے فاقم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاقم وجہک للدین حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت کر دو اور جم جاؤ، اس پر قائم ہو جاؤ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ نے انسانوں کو قائم کیا ہے۔ ذالک الدین القیم لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت تبدیل نہیں کی جا سکتی، یہی دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سارے انسان نہیں جانتے۔ اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز فرق کرتی ہے مسلم اور کافر کے بیچ میں، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ کار الگ بنا لیا، گروہوں میں بٹ گئے، اور جس گروہ کے پاس جو ہے وہ اس میں مگن ہے اور دوسروں پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ غور کیجئے آج امت مسلمہ میں کتنے فرقے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرانے کے لیے دوسری قوموں کی مثال دے کر فرمایا تھا، دوسری قومیں 72 فرقوں میں بٹ گئیں، کہیں ایسا نہ ہونا کہ تم 73 ہو جاؤ۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو، ڈرانے کو، نصیحت کو، ہدایت کو یہ سمجھا کہ آپ کا حکم ہے، لہٰذا لازماً ہم کو 73 بنانے پڑیں گے۔ الحمدللہ بنا لیا ہم نے، اللہ کے حکم کو پامال کر دیا، نبی کے حکم کو پس پش ڈال دیا، 73 فرقے بنا کر ہر فرقہ دوسرے کو جہنمی کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم انسانوں کو رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو وہ پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے کیے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ پریشان۔ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہر ایک کا رزق کشادہ کر دیتا، لیکن وہ جس کا چاہتا ہے اس کو زیادہ دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن انسان رزق کم ہو گیا تو فوری سوچنا شروع کر دیا کہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہے، ذرا رزق زیادہ ملنا تو سمجھ گیا کہ سمجھیے باہر اللہ تعالی ہم سے خوش ہیں، چاہے حرکتیں اعمال اس کی عبادت وقت پہ ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو، اس کے احکامات پہ چل رہے ہوں نہ ہو رہے ہوں، لیکن بس یہ تصور میں رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ مسلمانوں کی بات تو، مسلمان تو وہ ہیں اللہ پر ایمان لانے والے، نہ صرف نماز قائم کرتے ہیں بلکہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اپنے مومن رشتہ داروں کو دیتے ہیں، مساکین و مسافروں کو دیتے ہیں، اور یہ تمام کام کرتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ لیکن لوگوں نے اس دنیا میں جو سود کا کاروبار شامل شروع کر دیا ہے، تم سمجھتے ہو کہ سود سے تمہارا مال بڑھتا ہے؟ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ مال بڑھتا نہیں بلکہ اس مال میں خسارہ ہوتا ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، البتہ جو لوگ اللہ کے نام سے سالانہ 2.5% زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، ان کے مال میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کی جائیداد محفوظ رہتی ہے۔ ایک آیت کی بنیاد پر بعض علماء اکرام نے سورہ روم کو مدنی تصور کر لیا کہ اس میں زکوٰۃ کا حکم ہے، حالانکہ زکوٰۃ کے معنی پاکی کے ہیں، چونکہ بعد میں احکامات ایک مخصوص رقم کے سالانہ مخصوص مقدار میں ہونے کی بنیاد پر نکالنے کے احکامات آ گئے، اس لیے زکوٰۃ کا ایک ہی معنی لیا، جبکہ زکوٰۃ کے عربی زبان میں بے شمار مفاہیم ہیں۔ اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، پھر دنیا میں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، یہ جن کو تم نے خدا کا شریک بنا کے رکھا ہے، جن کے سروں آستانوں پر جا کے ماتھے ٹیکتے ہو، حاضریاں دیتے ہو، کیا کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ بھی ماں باپ کے ذریعے وجود میں دنیا میں آئے تھے، ایک دن انہوں نے بھی موت کا مزہ چکھ لیا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان شرکوں سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
یہ آیت میں نے اس وقت لی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وجود میں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کو کیوں بھیجا ہے، کہ اس لیے کہ خشکی اور تری زمین اور سمندروں میں فساد پھیل گیا تھا، انسان کو پر خدائی کر رہا تھا یا اسے قتل کر رہا تھا، لوٹ رہا تھا، اور ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ علیہ کو بھیجا۔ آج تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ آج ہر دنیا کا طاقتور چاہتا ہے مائٹی از رائٹ کے بل بوتے پر کمزور کو پھاڑ کھائے، کمزور کو دبائے، اور صرف کمزوروں میں بھی اتنوں کو زندہ رکھے جتنا اس کی خدمت کے لیے ضروری ہے، بقایا پوری انسانیت کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتیوں کو یہ کام سے روکنا ہوگا، دنیا والوں کو۔ اس لیے ایک ہی طریقہ ہے، وَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین کی سمت میں، اس لیے کہ اس میں ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ دن آئے گا قیامت کا، اور کائنات ختم کی جائے گی۔ اللہ کی نشانیوں میں کہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارتیں دے کر، اور اپنی رحمت سے تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ ان ہوا میں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بادلوں کو آسمان پر پھیلاتا ہے، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوتی ہے۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو وہ خوش و خرم ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو چکے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ مکے والے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں اور یہ دنیا والے تمہیں نہیں سننا چاہتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اسلام کی جانب آنا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے کہ ہم نے تو اس قرآن میں طرح طرح سے مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں اللہ تعالی ہم پر ذمہ داری جو عائد کی گئی ہے اسے بیان فرما رہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ قرآن کی ان باتوں کے بارے میں غیر مسلموں کو، جن کو اللہ نے اپنی مشیت سے غیر مسلموں کے گھروں میں پیدا کیا، انہیں بتاؤ، اس لیے کہ تم تو بچپن سے اللہ کے کلام کو پڑھتے، سنتے، سمجھتے، عمل کرتے چلے آ رہے، تم کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن امت نے اپنا فریضہ بھلا دیا۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر دور کے دین پر کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، ہر دور کے لیے تمہیں ایک ہی نصیحت کی جا رہی ہے، صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کسی بھی دور کے لوگ ہرگز تم کو ہلکا نہ پائیں کہ تم اپنے دنیاوی چند فائدوں کے لیے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بیچ دو، یہ حرکت تم سے ہونی نہیں پائیے۔ دشمن کے سامنے ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کرو، صبر کرو، صبر کے مارے جم جانے کے، جس چیز کو تم نے مانا اس پر جم گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقم، جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہ اس پر جم جاتے۔ یہ ایک مختصر خلاصہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں ایک اور واقعہ انہی دنوں چھٹے سال کے ابتدا میں پیش آیا۔ چھٹے سال چونکہ چھٹے سال کے آخر میں، چھٹے سال کے درمیان میں یوں سمجھیے کہ ظلم و ستم صحابہ کرام پر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا، فزیکل ٹارچر۔ مکے میں ایک صاحب تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 13.5 سال چھوٹے تھے۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد میں اپنے قبیلے کے سردار بن گئے، لہیم چہیم، قد و قامت، جسامت، بہترین قسم کے شہ سوار، تلوار زن، گھڑ سواری کرنے والے، طاقتور، ہر مقابلہ جیتنے والے، چاہے وہ گھڑ سواری کا ہو، تلوار زنی کا ہو، تیر اندازی کا ہو، شاعری سے بے انتہا شوق کہ اچھے اشعار سنتے ہیں، لیکن کاروبار کرتے ہیں ریشم کی تجارت کا، اور یہ کاروبار بہت ہی نزاکت کا ہوتا ہے۔ ذری سی بھول اور ذری سی پہچان میں کمی ہو جائے تو ہزاروں کا مال کا نقصان ہو جائے گا، لینے والے کو یا دینے والے کو، بیچنے والے کو یا خریدنے والے کو۔
اب یہ نوجوان ابھی تک اپنے کاروبار میں مصروف ہے، ادھر ادھر سے خبریں سن رہے ہیں کہ مکے میں ایک صاحب آئے ہیں جو خداؤں کا تمام انکار کر رہے ہیں، پر ہو سکتا ہے ان دنوں یہ ذرا فرصت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک خیال آیا چلو بھائی چلتے ہیں، جا کر ان صاحب کو ستاتے ہیں۔ ان کے نزدیک، وہ نوجوان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صابی تھے۔ صابی عربوں میں اس ہستی کو کہا جاتا تھا جو اپنے باپ دادا کے طریقے اور عقیدوں کو چھوڑ کر نئی چیز کو اختیار کرے۔ تو نوجوان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ دادا کے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی دعوت دینی شروع کی۔ معلوم کیا کہاں ہے تو پتہ چلا کہ شام کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے پاس کعبۃ اللہ کے کونے میں عبادت میں مصروف ہے۔ نوجوان کا خیال تھا کہ جا کر انہیں اچانک ڈرا دے، بری طریقے سے انہیں خوف زدہ کر دے۔ حرم کے قریب پہنچے، دیکھا ایک کونے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی مکے والا پہچانتا تھا۔ ابھی صرف 2.5 سال سے بات یہ چل رہی ہے کہ مخالفت ہے، ورنہ 43 سال 43 ایئرس لوگوں نے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھا، آپ کے نام سے، کام سے، آپ کے کردار اور اخلاق کی شہرت سے مکے والے عرب کے لوگ واقف ہیں۔ اب یہ صاحب ڈرانے کی نیت سے قریب پہنچے، لگتا ہے تھوڑا عزم کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دھن میں کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت میں غرق ہیں، اس کی جانب ہمتن متوجہ ہیں اور تلاوت پر ہے۔ جبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ ختم کی ہوگی، اب دوسرا ذمہ سورہ آپ نے تلاوت کرنا شروع کیا۔ یہ نوجوان اسی وقت قریب پہنچا جب رسول اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے کلمات کان میں پڑ رہے ہیں۔ پہلا لفظ پڑھا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، جگہ کیا ہے؟ مکہ، وہاں پر اہم ترین مقام کعبۃ اللہ، رات کا وقت ہے، تلاوت کیا چیز کی جا رہی ہے؟ اللہ کا آخری کلام۔ تلاوت کرنے والے کون ہیں؟ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اثر ہوگا، کیا امپیکٹ پڑا ہوگا؟ نوجوان کے کان میں جیسے ہی یہ الفاظ پہنچے، وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اب اسے پورے واضح طور پر تلاوت سنائی دے رہی۔ میں نے عرض کیا نا، نوجوان کا شعری ذوق، شاعری کے سنانے کا ذوق بہت اعلیٰ قسم کا تھا، اچھے اشعریات تھے، ایک ذہن تھا بنا ہوا۔ اور اس زمانے کی یہ نوجوان ان میں شامل تھا، ان 17 لوگوں میں جو مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ اب وہ نوجوان یہ عجیب و غریب الفاظ سن کر، عجیب و غریب قسم کا کلام سن کر وہ حیران ہے۔ وہ ہونے والا عظیم واقعہ، تم کیا جانتے ہو اس عظیم واقعے کے بعد؟ کذبت ثمود و عاد بالقاریہ، ایک بڑے حادثے نے قوم سمود اور قوم عاد کو ہار لیا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، اور سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے، اور قوم عاد پر ایسی طوفانی ہوا آئی جو آدمیوں کو اٹھا کر زمین پر ایسے پٹکتی تھی جیسے دھوبی کپڑوں کو چھاٹتا ہے، دھوتا ہے۔ 7 دنوں تک یہ ہوا چلتی رہی۔ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز خاویہ۔ جب یہ ہوا کا زور کم ہوا تو ساری قوم کے عورت اور مرد ایسے مرے پڑے زمین پر پڑے ہیں، ان کے قد اونچے تھے، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ زمین پر کھجور کے درخت گرے پڑے ہیں، یہ لمبے اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم باقیہ۔ دیکھا تم نے اس دور کے نبی کو اور ایمان والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور ساری قوم کو ہم نے مٹی میں ملا دیا۔ پھر اس کے بعد کئی نبی آئے، فرعون آیا، والمؤتفقات آئے، ان کے بعد بھی ہم نے نبیوں کو بھیجا، کوئی نہیں مانا۔ پھر ایک وقت آئے گا جب وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ کر دیا جائے گا، اور اس دن اور آسمان کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، اور پھر اس وقت
والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقهم ثمانیہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر براجمان ہوگا، تخت پر رونق افروز ہوگا، 8 فرشتے اللہ کے عرش اور تخت کو اٹھائے ہوئے چلے آئیں گے، اور ایک بڑا سا میدان ہوگا جس میں پوری خلقت انس اور جن کو جمع کر دیا جائے گا۔ سننے والا دنگ ہے، یہ کیسی شاعری ہے، اس کے نزدیک شاعری ہے، یہ کیسا کلام ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی تو زمین کی بات، وہ بھی ماضی کی بات، قوم عاد قوم سمود کا ذکر ہو رہا تھا، اور ابھی جا کر ایک اچانک قیامت کا ذکر منظر پیش کیا جا رہا ہے، سارے انسان جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ عرش پر آیا ہوا ہے، فرشتوں کی ٹکڑی اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، اب فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اب دو انسانوں کے دو گروہ بن گئے، ایک وہ ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور وہ اپنا نام اعمال اونچا کر کے دنیا والوں کو بتائے گا اور کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پڑھو میرا نام اعمال، انی ظننت انی ملاق فی حسابیہ، ملاق حسابیہ، مجھے توقع تھی کہ یہ حساب کا دن پیش آنے والا ہے، اس لیے میں نے دنیا میں لذتوں سے منہ موڑا، گناہوں سے دور رہا، لوگوں کو دھوکہ دینے سے، برائیاں کرنے سے میں بچا رہا، اس توقع پر کہ قیامت کے دن مجھے اپنا حساب اللہ کے دربار میں دینا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا، کہاں؟ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیہ۔ کہا جائے گا فرشتوں کی جانب سے، اب یہ ہے جنتیں جن جن چیزوں کی تمہیں دنیا میں پابندیاں اور جن کے بارے میں حرام کہا گیا تھا، آج وہی چیزیں خالص انداز میں بہترین تمہاری مرضی کے مطابق تمہارے استعمال اور تصرف میں دی جا رہی ہیں، کھاؤ پیو مزے کرتے رہو۔ ایک گروپ سیدھے ہاتھ والوں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، دوسرا گروپ جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا، اب اس کا حال کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَا، میری بدبختی، مجھے یہ نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، یہ کون سا حساب کتاب ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کس کا حساب کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، زیادہ تر چہرے پر متانت طاری رہتی لیکن لبوں پر مسکراہٹ رہتی، اس بار آپ ذرا کھل کے مسکرا دیے، صحابہ اکرام ایک دم خوش ہو گئے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج آپ بڑا کھل کے مسکرا؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک منظر بتایا ہے قیامت میں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا کہ بھی یہ سارا رجسٹر تیرا ہے، گناہ تو نے کیا ہے؟ تو انکار کر دے، میں نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو سکتا ہے زمین پوری ویڈیوگرافی پیش کر دی، جو زمین پہ ہمارے سائے گر رہے ہیں نا، ہماری فلمیں تیار ہو رہی، پوری دیکھ لے گا فلم بندہ، کیا کیا گناہ، کب کب، تاریخ، دن تاریخ وقت کے ساتھ ہر چیز وہاں موجود ہوگی۔ لیکن وہ صاف کہے گا اللہ میاں زمین کس کی ہے؟ زمین میری ہے۔ تو آپ کی زمین پتہ نہیں اس کے اندر کیا ڈیفالٹ ہو گیا، اس کی پروگرامنگ میں کیا غلطی ہو گئی، میں نے یہ سب میں نے کیا۔ اللہ حکم دے گا ہوا کو، اس کی پوری آوازیں جو ریکارڈ ہوا میں ہوئی ہیں، آڈیوگرافی پوری سنا دی جائے۔ وہ یہ اعتراض کرے گا نہیں اللہ میاں میں نہیں جانتا یہ۔ یہی چیز تو غالب نے کہی تھی نا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی، ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ اگر کوئی آدمی ہوتا تو تھوڑا بہت رعایت کرتا تھا، تھوڑی بہت چھوٹ دیتا تھا، یہاں تو ایک ایک چیز۔ اور قیامت میں وَنُخْرِجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ فِي عُنُقِهِ اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اور رجسٹر انسان کے گلے میں لٹکا لیا جائے گا، کہا گیا تم خود اپنا حساب کتاب۔ لیکن انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ فرشتوں کی بات مان رہا ہے،
کہ فرشتے لکھ کر لائے ہیں اور یہ گواہ ہیں، کرامن کاتبین 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہتے، پروردگار فرشتے بھی آپ کے ہیں، پتہ نہیں کیا لے کر آئے ہو۔ وہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے تھے پروگرام بعض خود کریش ہو جاتا تو ساری چیزیں اڑ جاتی تھی، یہ کچھ پروگرام میں گڑبڑ دکھ رہی مجھے، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے بھائی اب ایک کام کرو، فرشتوں کو حکم ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، حکم ہوگا کہ اس کے منہ پر ٹیپ لگا دو، اب اس کی آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، ایک ایک چیز اس کے خلاف گواہی دے گی۔ آنکھیں بتائیں گی کیا کیا دیکھا، کان بتائیں گے کیا کیا سنا، ہاتھ بتائیں گے کیا کیا حرکتیں کی، پیر بتائیں گے کہاں کہاں چل کر کن کن دنوں میں گیا تھا، رات میں، دن میں، تنہائی میں، محفل میں، ایک ایک چیز۔ جب یہ تمام چیزیں گواہی دیں گی تو انسان بوکھلا جائے گا اور پورے جذبے، غصے، شدت میں اپنے اعضاء پر بھڑک اٹھے گا کہ ارے نالائقو، یہ سارے کام میں تمہارے مزوں کے لیے کرتا تھا کہ آنکھیں جب دیکھتی تو مزہ آتا تھا، کان سنتے تو مزہ آتا تھا، چھونے سے مزہ، لطف آتا تھا، وہاں چل کے جانے میں جذبے کام کرتے تھے، میں نے تمہارے لیے کیا، آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو تمام اعضاء کہیں گے آج اس اللہ نے ہمیں بات کرنے کا حکم دیا ہے جہاں پر سوائے حق کے کوئی اور بات نہیں کی جا سکتی، اس پر میں اب اس آدمی کی بے بسی پر میں بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ ہے گناہ کرنے والوں کا انجام۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری وہ موت جو دنیا میں آئی تھی وہی آخری ہوتی، ما اغنی عنی مالیہ، حالانکہ میں یہ سمجھتا تھا دنیا میں ہر کام پیسے سے ہو جاتا ہے، پکڑے جاؤں گا پولیس میں، پیسہ دے کے چھوٹ جاؤں